ان الحکم الا للہ، حکومت صرف تیرے رب کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف تیرے رب کی چلتی ہے، جو تم چاہتے ہو۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا، اے اللہ میں تیری جولی اچ پال کے تمہیں دکھا دینا۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے، کبھی ہوا؟ سائنس مانتی ہے کہ لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے گا؟ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ ابو جہل جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے، اب اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو 2 ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا اور دونوں جڑ گئے۔ کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے، اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ 2 لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں، کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی۔ اور اذا السماء انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا۔ واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے۔ واذا القبور بعثرت، قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اذا الشمس کورت، سورج برباد ہو گیا۔ واذا النجوم انکدرت، ستارے سب ختم ہو گئے۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن گئے۔ واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فلیمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، تو انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے، تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہوں اسرائیل دی بھی واری آ گئی، سارے دی جند کٹدا رہا ہے، اج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کانپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ ساری کائنات کو موت دے کر اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا من کان علی شریکن فلیاتہ،
کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر اعلان کرے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ، این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، گردن میں سریا ڈالنے والے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والے کدھر ہیں، این الجبارون، فرعون کدھر ہیں، ظالم کدھر ہیں، لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، کوئی جواب نہیں دے گا، تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے، انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جھالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ چارپائی جس پہ پڑی ہوتی ہے میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ۔ ایک سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے، ڈیڈ باڈی۔ یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے۔ زندگی آج شروع ہوگی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قبریں پھٹیں گی اور اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری۔ وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی، یہ وہ دن آ گیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے، مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچوں بیٹھیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی، اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے، وہاں صرف دو حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا۔ طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے، سلمہ کو بلایا جائے، اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ترکتہ فی لندن، اے لندن تو میں خود کہہ رہا ہوں، تو ترکتہ فی الدنیا فرجعنی آتک بہ کلہ، یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں۔ اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے تولو اس کو۔ اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا، ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی، اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ فلان قد خفت موازین ہو شقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا۔ میرے رب کی قسم، آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا، ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، ہائے میں یہ فحاشی نہ کرتا، ہائے میں یہ حرام نہ کرتا، ہائے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا۔ لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور، اور جب
یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہیں کہ خذو ہو، پکڑو اسے. تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے. لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے. مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، ہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا تو کہے گا ارحمونی، رحم کرو، ارحمونی، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو. اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازو میں ہیں اچھے. عالیہ، اونچی شان جنت میں کیسی ہے؟ قطوفھا دانیہ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب، 1 مہینہ کوا ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، نہ کہیں بیٹھے، اور 1 مہینہ اڑتا جائے تو اس کے بعد جا کے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو کیلا کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ آپ نے کہا ہے، لیکن اس کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے، اور اس کی شاخیں ہیں زمرد کی، اور اس پر جو پھل لگتا ہے کھجور کا، یہاں تو اتنی لمبی کھجور ہوتی ہے عنبر، اس کا 25 فٹ لمبی کھجور ہے. 12 ہاتھ 25 فٹ ہوتے ہیں، 25 فٹ لمبی کھجور ہوتی. یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا کہ میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذراعً. ما نفعل ب60 ذراعً رضینا بهذه القامة. کہنے لگا شیخ ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تک کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی، تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی. اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا. موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگھ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے. یہی تو آئیڈیل لائف ہے. جب سائنسدانوں نے سائنس کی دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے.